تھا، یہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ کلو انڈے اور درجن آلو. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا آپ سے عوام سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو. آپ سب کے قائد پاکستان تحریک انصاف کے صدر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب سے ہے. جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب. بیرسٹر سلطان محمود چودھری، بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان خصوصی جناب علی امین گڑھاپور صاحب، میرے بھائی جناب مراد سعید صاحب، قائدین محترم، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج آپ نے مختص سے نوٹس پہ یہ بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے، اور مجھے آج نظر آ رہا ہے کہ ڈڈیال L1 بھی ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی لیڈ بھی L1 سے ہی شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضرت صادق صاحب یہاں سے ایک بہت بڑی اکثریت سے کامیاب ہوں گے. اور آج جس طرح ڈڈیال میں سما دیکھ رہا ہوں، اسی طرح پورے آزاد کشمیر میں لوگوں کا رجحان عمران خان کی طرف ہے، عمران خان کی ویژن کی طرف ہے، کرپشن کے خاتمے کی طرف ہے، غربت کے خاتمے کی طرف ہے. اور پھر عمران خان نے جس طرح 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی آواز یونائیٹڈ نیشن میں بلند کی، یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس میں بلند کی، OIC میں بلند کی، اس پر نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے لوگ، بلکہ بیرون ملک بسنے والے کشمیری بھی عمران خان کو ہی اپنا قائد مانتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس وقت کشمیر ایک فیصلہ کن موڑ میں ہے. عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے بھارت پر دباؤ ہے کہ وہ حق خود ارادیت کے لیے راہ ہموار کرے. اسی لیے سیز فائر بھی ہو چکا ہے، لائن اپ کنٹرول کی خلاف ورزیاں بھی نہیں ہو رہی، اور ہر روز کشمیریوں کی حمایت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آزاد کشمیر کے لوگ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں. اور میرا یہ پہلے خیال تھا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی یہاں پر اکثریت سے حکومت بنائے گی، لیکن جو میں آپ کا جذبات دیکھ رہا ہوں، آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، آپ کا جنون دیکھ رہا ہوں، آپ کی تعداد دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہو چلا ہے کہ پی ٹی آئی انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی. یہاں پر چودھری یوسف صاحب نے بھی بہت خدمات دی ہیں، اور انہوں نے جو وزاداری کی، سیاست کو فروغ دیا ہے. حضرت صادق اور احمد صاحب اسی پر چل رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی حالت جس طرح انہوں نے بہتر کی تھی، انشاءاللہ تعالی اسی طرح انہی کا جو مشن تھا اس پر ہم بھی گامزن ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ڈڈیال میں بہت صورتحال بہتر ہوگی. اور جب یہاں پر ہماری حکومت آئے گی تو ڈڈیال کے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی. جب منگلا ڈیم بنا اس وقت قربانیاں دی، جب منگلا ڈیم کی توسیع ہوئی اس وقت قربانیاں دی. اب وقت آ گیا ہے کہ ڈڈیال کے لوگوں کے ساتھ بھی
انصاف کیا جائے، یہاں کے جو بڑے اور چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کو حل کرے گی۔ علی امین گڈھا پور صاحب نے گلگت بلتستان میں انہوں نے کمپین چلائی اور انہوں نے وہاں پر وعدے کیے، اور اس میں انہوں نے پھر وقت نہیں لگایا، حکومت بنتے ہی انہوں نے وعدے پورے کیے اور 370 ارب روپیہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے رکھا۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آج یہاں پر کہیں گے پی ٹی آئی کی حکومت بنتے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عمران خان کی بھی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو، ان کی یہ خواہش ہے کہ لوگوں کی خوشحالی ہو، تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزاد کشمیر کو ایک ماڈل سٹیٹ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ چھوٹا علاقہ ہے، بے شمار ہمارے پوٹینشلز ہیں، اور ابھی ہماری حکومت پی ٹی آئی کی نہیں بنی تو انہوں نے میرپور سے مظفر آباد تک موٹر وے کی نہ صرف منظوری دی ہے بلکہ اس پر کام کروانے کا بھی آرڈر دے دیا ہے۔ انہوں نے جہاں موٹر وے بنانے کا اعلان کیا، رٹھویا ریان برج ہے، وہ اگر بن جاتا، مکمل ہو جاتا تو اس وقت میرپور اور ڈوڈیال میں کم از کم آدھے گھنٹے کا ٹائم وائز فرق پڑ سکتا تھا، اور وہاں پر صرف ایک پیچ ہے جس نے لگنا تھا، لیکن شاید فاروق حیدر کے وہ نصیب میں نہیں تھا کہ اس پل کا افتتاح کرے۔ یہ پی ٹی آئی حکومت آگے انشاءاللہ اس کا بھی افتتاح کرے گی۔ تو میں آخر وچ تساں شکریہ ادا کرنا کہ تساں آج اتنی بڑی تعداد وچ آئے ہو، اور میں تساں اس وجہ تو بھی شکریہ ادا کرنا کہ میں ایک دیہڑا آیا سا تو راجہ واجد صاحب، آفتاب صاحب، چودھری انصر صاحب، عابد یاسین صاحب اور دیگر ساتھی پی ٹی آئی شامل ہوئی گئے سن، تب میری ماڑا نہیں خیال کہ میں ایک بار ہو رہا ہونا پیسی، کیونکہ میں لگنا ہے کہ پہاری اکثریت ہے تسی الیکشن جیتی چکے ہو، اگر صادق ممبر بڑی چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس وقت میں تسا یہ آخسا کہ تسا ہونا میدان احمد نکلو۔ یہ جلسہ بہت بڑا ہے اور یہ جلسہ ہی تک ہوتا ہے آخی سکنے جیتی سکنے ہیں، لیکن پھر بھی میں آخسا کہ الیکشن سمجھنا چاہیے ہے، اور الیکشن ڈے تک آخری پرچی گندے تک تسا لوگ اپنا کام جاری رکھو، تاکہ اگر صادق 10,000 دو جیتی سکنا ہے تو 15,000 دو جیتے ہے، لمبی لیڈ نہ جیتے ہے، تاکہ اس تو بعد اس علاقے نے جتنی لیڈ نہ تسی جتسو اتنے ہی زیادہ تسا نے جڑے کامن وہ انشاءاللہ تعالیٰ حسن۔ تو میں آخر وچ حسن ہے روزگار نہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بے شمار ساڑے نوجوان بے روزگار ہیں، اسی بھی انشاءاللہ تعالیٰ حسن ترجیح بنیادہ پر حل کرساں۔ تو آخر وچ میں تساں کی آخساں کہ تساں آزاد کشمیر جو حکومت بنانے اور چلانے نیا تیاریاں شروع کریں۔ پارلیمنٹ کا حسن، پارلیمنٹ میں عوام کی آواز، میری مراد وفاقی وزیر کمیونیکیشن جناب مراد سعید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اپنے خیالات سے اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ڈڈیال کے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ڈڈیال کے غیرت مند عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ کل میں جب میرپور پہنچا وہاں پہ سوچا تھا کہ الیکشن مہم کا آغاز کریں گے، لیکن آزاد کشمیر نے تو الیکشن سے پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور اپنا فیصلہ آج بھی آپ نے سنا لیا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اظہر صادق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگوں نے الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کے حق میں، تحریک انصاف کے حق میں، اظہر صادق صاحب کے حق میں
اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی عزم کو، اسی ولولے کو آپ نے الیکشن تک لے کے جانا ہے، اور آپ سب نے اظہر صادق صاحب بن کے ایک ایک گھر، ایک ایک محلے میں آپ نے مہم چلانی ہے، اور بھاری اکثریت سے ریکارڈ ووٹ انشاءاللہ آپ نے دلوانا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پہ جو گفتگو ہوئی میں اسی حوالے سے بات کروں گا۔ ایک کشمیر کے سفیر عمران خان جو بنے، آپ سب کے سامنے ہیں، ہم نے یہاں پہ وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب راجیو گاندھی اسلام آباد آنے کا فیصلہ ہوا تو کشمیر کے بورڈ اسلام آباد سے ہٹا دیے گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری بلاتے رہے، اور جب آپ نے سوال پوچھا، ہم نے سوال پوچھا، کہا گیا کہ ذاتی تعلقات ہے۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب مودی کو اپنے نواسی کے شادیوں پہ ذاتی گھر رائیون بلایا جاتا رہا۔ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب وہ آم کی پیٹیاں یہاں سے بیچتے تھے، اور انڈیا گئے تو حریت رہنماؤں سے تو ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، لیکن انڈین بزنس مین سجن جندال سے ملنا اور بھارتی اداکاروں سے آپ مل سکتے تھے۔ لیکن جب عمران خان آیا تو عمران خان نے کہا، پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم نے کہا، کسی لیڈر نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ اقوام متحدہ گئے تو کشمیر کا سفیر بن کے گئے۔ کشمیر کے پیغام سے اقوام متحدہ کی ایوان گونجتی رہی، بات ہوتی رہی تو کشمیریوں کی ہوتی رہی، بات ہو رہی تھی تو کشمیر کے حق خود ارادیت کی ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی تو پاکستان کی خودداری کی ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ مناظر دیکھے، اور یہ مناظر دیکھنے کے بعد میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، کچھ بھی نہ کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے۔ میرے پاکستانیوں، ابھی آپ ایک فون کال کی بیرسٹر صاحب نے بات کی، وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو ڈو مور کا حکم ملتا تھا، وہ زمانہ کیا کہ جب ایک فون کال پہ آپ کو اڈے دینے پڑتے تھے۔ آج عمران خان وزیر اعظم ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے، جو خودداری کی بات کرتا ہے، جو نو مور کی بات کرتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، دوسری بات اسی حوالے سے، ڈڈیال کے بہت سارے ہمارے باہر دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت ساری یہاں پہ اوورسیز ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہاں پہ یہ سابق حکمران جاتے تھے اور جھکے ہوئے سر ہوتے تھے، ڈو مور کے حکم ہوتے تھے، تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے، ذرا آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر رہ رہے ہیں، کہ یہ تو خود غیرت مند لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، لیکن جب حکمران بے غیرت ہو، خودداری نہ ہو، تو ان لوگوں کی بھی سر جھک جاتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے، خوددار اور غیرت مند لیڈر ملا ہے، اس لیے سب سر اٹھا کے دنیا میں جی رہے ہیں۔ ایک اور اہم ایشو میرے ڈڈیال کے لوگوں، ہم نے ایک فیصلہ کیا، عمران خان نے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی، کہ جتنے بھی ہماری اوورسیز ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جب یہ فیصلہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم نے بل پاس کروایا، اب وہ بل سینٹ میں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ جتنی بھی آپ کے اوورسیز کے لوگ ہیں ان کو ووٹ کا حق دلائیں گے۔ یہ بدقسمت ہے، یہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پتا جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرح بھگوڑے نہیں ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ڈڈیال کی باہر رہ کے بھی ان کو خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم آخری حد تک جدوجہد کریں گے، اور یہ بھی ہوگا کیونکہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، ان کو یہاں کے فیصلوں میں شامل کیا جائے گا، تو ان کے جو مسائل ہیں وہ اسمبلیوں میں ڈسکس ہوں گے اور ان کا بہتر حل ہوگا۔ یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ ڈڈیال کوئی پرچی لہرا کے ڈڈیال بھی پہنچا تھا، اور یہاں پہ بات کی، میں نے تقریر کا ایک جملہ سنا،
टीवी बंद कर दिया। कहते कि ਅਸੀਂ आजाद कश्मीर को बदलेंगे। सुने, आजाद कश्मीर को बदलेंगे। अब ये कौन कह रहा था कि जिसने कायद के शहर कराची को कचरे का ढेर बना दिया। अब ये कौन कह रहा था कि जो सिंध के थर में हर साल 400-500 बच्चे प्यास और भूख से मरते हैं, ये वो बंदा कह रहा था जिनकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन वजीर आला के हल्के में जब धमाका होता है तो मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर नहीं होता, उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता। ये वो बंदा कह रहा था जिसने लाड़काना को एड्स ज़दा बना दिया। ये वो बंदा कह रहा था जिनके दौरे हुकूमत में कुत्तों के काटने के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं और इजाफा हो रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि डडियाल को इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, लेकिन 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे। जिन्होंने गुर्बत में धकेला, जिन्होंने सिंध को इस तबाही तक लेके आए। अब ये पर्ची लहरा की जो बात कर रहा था, ये वो है जो कहते हैं कि किलो अंडे और दर्जन आलू। मैं ये कहता हूं कि इनका आपसे, अवाम से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है। फिर उसके बाद वो दूसरी जुमात पे आ रही है। एक सवाल पूछिए मेरे डडियाल के गैरतमंद लोगों, जरूर पूछिए, और आपने तो फैसला कर लिया है, लेकिन ये सवाल हम सबको पूछने हैं कि 3-3, 4-4 बारियां आपको यहां पे भी मिली। आपने आजाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? आपने यहाँ के सयाहत के फरोग के लिए क्या किया? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या किया? यहाँ पे बिजली के मसाइल हल करने के लिए कितना पोटेंशियल है? पानी बहुत है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी है, सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बन सकती है। आपने इसके लिए क्या किया? आपने नौजवानों के लिए यहाँ पे कौन से इक़दाम उठाए? फिर आ जाते हैं और आके क्या तकरीरें जाते हैं कि एक जो मुझे क्यों निकाला, दूसरा जो अपने केसेस भुगत रहा है, मुल्क को लूटा, आपको लूटा, पैसा चुराया, बाहर लेके गए, पाकिस्तान का सर झुकाया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बाइस बने, और फिर से आ जाते हैं अब्बू बचाओ कैंपेन लेके। आप सबने इनको मुस्तरद करना है। मैं आपके डडियाल के तरक्याती स्कीम्स और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सियात इंसाफ कार्ड से आगाज कर दिया, बाकी मंसूबे हैं, दिल तो बहुत कर रहा है कि उसके हवाले से भी बात करें, लेकिन यहाँ पे आ जाते तो शोर मचाते कि दांगी हो रही है। तो अगर स्कीम का नाम भी ले लिया तो कहेंगे कि तरक्याती स्कीमें भी अनाउंस कर दी। तो मेरे डडियाल के लोगों, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले वहां पे जो उन लोगों से वादे किए गए थे, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैकेज 370 अरब उनके पहले बजट में रख दिया गया, उनके गुर्बत के खात्मे के लिए, बेहतरीन सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, सयाहत के फरोग के लिए, और ये तमाम पोटेंशियल आजाद कश्मीर में मौजूद है। इंशाअल्लाह 25 को आपका फैसला होगा तहरीक इंसाफ के हक में, चौधरी अजहर सादिक साहब के हक में, बल्ले के हक में, और फिर उसकी बात यहाँ पे तरक्की का, खुशहाली का, रोजगार का, बेहतरीन इलाज का, बेहतरीन तालीम का, बेहतरीन सड़कों का, यहाँ पे बिजली की पैदावार का, खुशहाली का, खुददारी का एक नए दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। और डडियाल भी बदलेगा, आजाद कश्मीर भी बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह एक वादा आप लोगों ने करना है मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ वादा करूंगा। आप सबने हाथ उठा के एक वादा करना है, सबने हाथ उठा के एक वादा करना है कि 25 तारीख को आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मेरे भाइयों, मुझे पता है आप सब तहरीक इंसाफ के साथी है, अजहर सादिक साहब के साथी है। आपने हाथ उठा के एक और वादा करना है कि 25 तारीख तक आप सब ने अजहर सादिक साहब बन के एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक मार्केट, एक एक मोहल्ले जाके इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, अजहर सादिक का, बल्ले का पैगाम पहुंचाना है। और जो पहला हल्का
डडियाल बनता है, यहां से रिकॉर्ड लीड इंशाल्लाह आपने देनी है। और मैं भी आपके साथ वादा करता हूं डडियाल के लोगों, जो आजाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और हमें मोहब्बत दी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में आप ये समझे कि मुराद सईद वहां पे आपका उम्मीदवार और तर्जुमान होगा इंशाल्लाह।